ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم حمد و نعت شامل کرتے ہیں اور جادو جنات کے حوالے سے جو آپ نے ہمیں سوالات لکھ بھیجے ہیں وہ شامل کیے جائیں گے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عمر شفقت صاحب. نعت خواں کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری میری بڑی ہی دل عزیز شخصیت ہے اور جب ان سے ملاقات ہوتی ہے مجھے بڑی ایک اچھی وائب آتی ہے اور ہم سیکھتے بھی ہیں ان سے. ان کو بھی ویلکم کریں گے. مولانا عبد المنان راسخ صاحب عالم دین ہیں اور ان کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ سر آپ کی دعائیں بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ جزاک اللہ. لیکن چلتے ہیں پہلے حافظ صاحب کی جانب اور جانتے ہیں حافظ صاحب سے کہ کیا سنا رہے ہیں ہمیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پلیز اس کے چند اشعار سنائیے. کرم مجھ پہ خدا کا ہے، کرم مجھ پہ خدا کا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں. کرم مجھ پہ خدا کا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں. کرم مجھ پہ خدا کا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں. یہ میرا کل اثاثہ ہے، نبی کا نام لیوا ہوں. میری نسبت جو ان سے ہے، یہی میری تسلی ہے. میری نسبت جو ان سے ہے، یہی میری تسلی ہے. یہی میرا دلاسا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں. یہی میرا دلاسا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں. جہان کفر کی ہے اس لیے مجھ پہ غضب نہ کی. جہان کفر کی ہے اس لیے مجھ پہ غضب نہ کی. ستم جو مجھ پہ برپا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں. ستم جو مجھ پہ برپا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں. اور یہاں کہنا تو آسان ہے، مگر حبشی کے جیسے وہ. یہاں کہنا تو آسان ہے، مگر حبشی کے جیسے وہ. کہ انگاروں پہ بھی کہنا، نبی کا نام لیوا ہوں.
انگاروں پہ بھی کہنا نبی کا نام لیوا ہوں، مروں گا ان کی عظمت پر، کٹوں گا ان کی حرمت پر، مروں گا ان کی عظمت پر، کٹوں گا ان کی حرمت پر، یہ ایمان کا تقاضا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں، کیوں دیکھوں میں اوروں کو اثر میں کیوں کسی کا لوں، کیوں دیکھوں میں اوروں کو اثر میں کیوں کسی کا لوں، میرے پاس ان کا اسوہ ہے، میرے پاس ان کا اسوہ ہے، نبی کا نام لیوا ہوں، کرم مجھ پہ خدا کا ہے، نبی کا نام لیوا ہوں، یہ میرا کل اثاثہ ہے، نبی کا نام لیوا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میرا کل اثاثہ ہے، نبی کا نام لیوا ہوں۔ سر آپ نے سنا یہ جملہ، کیا جملہ ادا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے جی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ، اگر دل میں محبت رسول نہیں ہے اور انسان اس کو کل اثاثہ نہیں سمجھتا تو توحید بھی کسی کام کی کوئی نہیں بھی کسی کام کی نہیں، یہ میرا کل اثاثہ ہے، یہ میرا کل اثاثہ ہے، الحمدللہ۔ سر ایک ذمہ داری ہے جو ادا کرنی ہے، اور وہ سوال آپ کے لیے ہمیں بھیجے گئے ہیں کہ آپ سے پوچھے جائیں۔ جی ضرور۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بڑی ایک لسٹ بن گئی ہے سوالوں کی، کہ جادو جنات کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، تو اگر آپ کی اجازت ہے میں ساری شامل کر جی لیتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ ٹھیک ہے سر، پہلا سوال پوچھا گیا کہ آج کل ہر دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے، کیا جادو جنات کا معاملہ ہے، اس قدر بڑھ چکا ہے۔ اچھا، اب آج جو میرے پاس لائیو کالز آئیں نا، ان کالز میں بھی یہی سلسلہ تھا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہی لگ رہا تھا کہ ہم پہ کچھ ہو چکا ہے، کوئی مسائل ہے، تو بتائیے کیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ نظر بد بھی حق ہے، یعنی اس کا لگ جانا، اس کا انکار نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ جادو کا چل جانا بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ ایسا ہے۔ لیکن جیسے معاشرے میں یہ ایک عام جملہ ہے نا جی، ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ذہنی مسائل ہوتے ہیں، پھر کچھ مرگی کے ایسے امراض ہیں اور ان کی انواع اور اقسام ہیں کہ جن کا ڈاکٹری اور طبی علاج ہونا چاہیے، پھر کچھ معدے کے امراض ایسے ہیں جو بظاہر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جادو ہے یا نظر بد ہے۔ تو بہر صورت 60 سے 70% بلکہ 80% یہ جادو جنات کا معاملہ نہیں ہوتا، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، کوئی ذہنی تناؤ ہوتا ہے، یا کوئی معدے کا بگاڑ ہوتا ہے، یا مرگی کی کوئی امراض ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے تو اچھا بندے کو نا چیک اپ وغیرہ یہ معاملے کرنے چاہیے۔ ایسے درجنوں کیس ہمارے پاس آئے ہیں کہ مفاد پرست عامل صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ پہ جن ہے، ہم نے قید کر دی ہیں، کسی نے کہا جی ہم نے جلا دی ہیں، وہ بس قید ہی کرتے رہے ہیں، بوتلوں میں جلاتے رہی ہیں، اور علاج جو ہے وہ سول ہاسپٹل میں جا کے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو زیادہ یہ معاملہ خراب کرتے ہیں مفاد پرست دیہڑی دار عامل حضرات۔ جی، اور سب سے بڑی بات جو ہے نا، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، نظامی صاحب یہ توجہ چاہیے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، انسان نے اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنا ستیہ ناس خود کیا ہوتا ہے۔
ہم خود ہی اپنے آپ کو خراب کر کے میں بیٹھے آپ کو ہوتے ہیں۔ بتلاتا ہوں، خطبہ جمعہ کا بر وقت سننا یہ نور ہے، اور یہ نور اگلے خطبے تک رہتا ہے۔ فجر کی نماز نور ہے، سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں یہ نور ہے، بعض روایت میں آتا ہے سورہ کہف نور ہے۔ اب ایک شخص کی زندگی میں نور ہے ہی نہیں، وہ اندھیرے میں ہے، کسی نے اس پہ کچھ کیا ہے خود کیا اس نے۔ کہ غفلتوں نے ستیہ ناز کیا۔ جی تو ایک تو انسان غفلتوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور اس کی روحانی زندگی میں الجھاؤ رہتا ہے، لیکن وہ کہہ لیں کہ راہ فرار اختیار کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ خطرناک بات معاشرے میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نظامی صاحب لوگ اپنے برے اعمال کی نوست میں ہوتے ہیں، برے اعمال جو خود کیے ہوتے ہیں ان کی نحوست میں ہوتے ہیں، زبان سے نکالے ہوئے جو برے جملے ہیں، ثقیل کلمات ہیں، عزتوں پہ حملے ہیں، آوارگی ہے، ایک ایک جملہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، کرواہٹ ہوتی ہے اس میں، زہر ہوتا ہے اس میں۔ ہاں جناب نے ایک موقع پہ کہا تھا ایسا سخت بول آپ نے بولا اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ تو برے اخلاق کی نحوست میں ہوتے ہیں لوگ، برے اعمال کی نحوست میں ہوتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہوا جی۔ اور وہ جو نام نہاد عامل حضرات ہوتے ہیں، ظاہر ان کو تو اپنی فیس چاہیے، ان کا یہ کاروبار ہے۔ اگر آپ کسی دنار ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، طبیب کے پاس نہیں جائیں گے، وہ تو نبض دے کے یقیناً آپ کو دوائی اپنی بیچے گا اور آپ سے وہ اپنی فیس کھری کرے گا۔ جی تو اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، العین حق، نظر بد کا انکار نہیں ہے اور جادو جنات کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن 70 سے 80% یا نفسیاتی مسائل ہیں، یا کوئی ذہنی الجھاؤ ٹکراؤ تناؤ ہے، یا کوئی معدے کے ایسے امراض ہیں، یا کوئی مرگی کی ایسی انواع ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جس کی طرف میں پیغام کے ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں، اذکار میں غفلت اور برے اعمال اور برے اخلاق کی نحوست ہے، اور وہ ہم خود ہی کرتے ہیں۔ خود ہی کرتے ہیں، لیکن ہم تسلیم بھی نہیں کرتے۔ ایک بڑا آسان سا جملہ ہے جی، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ راہ فرار ہے یہ بھی، راہ یہ فرار ہے۔ بہت شاذ و نادر کیس ہوتا ہے جی ایسا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں نے ایک چیز بڑی آپ کی گفتگو سے ابھی لی کہ ہم خود تو کریں نا کچھ اپنے لیے، ہم برکت کے لیے فجر کی نماز سے ہی آغاز کر لیں، ہم وہ سارے اعمال جو ہم خود ہی اپنے لیے الٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود تو ٹھیک کرنا شروع کریں، بجائے اس کی کہ دوسرے کی طرف کریں کہ جی انہوں نے ہم پہ کچھ کروا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جادو جنات کے حوالے سے عمومی طور پر جو میرے ایکسپیرینس میں بھی آتا ہے، جو میں بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم جادو کے شکار ہیں، خواتین کہتی ہیں ہمارے گھر پہ کچھ ہو گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، خواتین نازک مزاج بھی ہوتی ہیں اور بڑی سادہ بھی ہوتی ہیں، بڑی بھلا مانس بھی ہوتی ہیں۔ تو پہلے جواب میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ ہے کہ ان کو بھی نفسیاتی مسائل مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، پھر خواتین زیادہ سوچتی رہتی ہیں، تو یہ جو آوارہ قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا جی، یہ بھی روح کو بہت ناپاک کر دیتی ہیں، بہت بے چین کر دیتی ہیں، جس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ باقی ان کے ایام مخصوصہ کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، مینسز کے معاملات میں پاکی کا خیال نہیں رکھتی، بعض خواتین طہارت کا خیال نہیں رکھتی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ سلسلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو ان کی نزاکت کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ان کو قابو کرنے میں تھوڑی سی آسانی محسوس کرتی ہیں، ان کے ورگلاوے میں جلدی آ جاتی ہیں خواتین بنسبت مردوں کے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ خواتین کے نا جی کچھ بچیوں کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمیں یہی بتلایا گیا تھا جی اس کو کسر ہے جی، اس کو جادو ہے جی، اس کو نظر بد ہے جی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف بلا وجہ اس کی شادی کو لیٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچی ذہنی بیمار ہو گئی تھی۔ تو میں پیغام کی وساطت سے یہ بھی پیغام والدین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق جب بیٹی بالغ ہو جائے تو نکاح اور شادی کے معاملات میں جو بلا وجہ کی تاخیر ہے نا، یہ بھی روحانی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ تو گرچہ کہ خواتین زیادہ شکار ہوتی ہیں لیکن ان کے بھی زیادہ مسائل نفسیاتی ہی ہوتے ہیں، سائیکلوجیکلی ڈس آرڈر ان کو تنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک سوال ہے بڑا، اور یہ کافی انٹرسٹنگ کویسچن ہے، پوچھا گیا ہے کہ بڑے بڑے بدکار اور غیر مسلم لوگ ہیں جن کو شیطانی کسر نہیں ہوتی۔ اچھا، اور یہ جادو شریف اور نیک لوگوں کے لیے رہ گیا ہے؟ انٹرسٹنگ ہے۔
ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ سوال جو ہے ایک حد تک حقیقت بھی، جی یعنی حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے نظامی صاحب مجھے 3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں غیر مسلم ہے یا کوئی بندہ بدکار ہے یا برا ہے اور اس پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نملی لہم، یہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، وہ اللہ کی مہلت میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے اور اس پہ آپ بھی کچھ فرمائیے کہ جو خود شیطان ہیں، بلا شیاطین کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ چمٹ جائیں؟ من الجنت والناس، کچھ شیاطین جن تو ہوتے ہی ہیں، کچھ شیاطین انسان ہوتے ہیں جو دن رات فحاشی دیکھتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں اور سرتا پا بدی بدکاری میں ڈوبے ہیں، وہ تو خود شیطان ہیں۔ ان کو کیا کثر آپ چاہتے ہیں؟ اجازت دیجیے گا مجھے کہنے کی کہ عرف عام میں یہ بھی کہا جاتا ہے احتیاب شیطان ہے، ایسے ہی اس کے بعد شیطان نے کیا کرنا؟ تو پہلے اس کا وقت ضائع کرے گا، اتنی اس کو بھی عقل ہے کہ اس کے دیکھیں وہ اس کا کام خود کر رہا ہے، جب جو کام اس نے خود کرنا ہے اس کا وہ ایجنٹ بن کے وہی کام اگر کر رہا ہے تو شیطان کو اپنا وقت ضائع کرنے کی اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے، یقین جانیے یہ سمجھنے والی بات ہے، ہمارے جو شریف نیک لوگ ہیں وہ بالکل بھی ہمت شکستہ نہ ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں۔ دیکھیں نیک لوگوں پر غربت بھی آتی ہے، بے اولادی کے معاملے بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو یہ جادو بھی ایک تکلیف ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ اپنے بندے کی استقامت دیکھتا ہے، امتحان تو لیتے ہیں نا، تو امتحان کی یہ قسم ہے۔ جیسے دیگر امراض اور تکالیف کو ہم امر ربی سمجھ کر برداشت کرتے ہیں اور دین کے دائرے میں رہ کر ہم ان کا علاج کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک استقامت کا بھی امتحان ہے۔ اگر آپ اس پہ ڈٹے رہے اللہ کی توحید پر تو یہ رفع درجات ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہم نے 3 زاویوں سے دیکھا ہے۔ ایک تو ان کے لیے مہلت ہے جی، غیر مسلم ظالم لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے لگام کو ڈھیلا چھوڑا۔ دوسرا جو خود شیطان ہے تو شیطان ادھر رخ نہیں کرتے، اتنی عقل ان کو ہے، کہے گا میرا کام تو کر ہی وہ رہا ہے، اتنے بیوقوف نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ شریف لوگوں یہ دنیا دارالابتلاء ہے، اگر گاہے گاہے کو ایسی تکلیف کا سامنا ہو تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پریشانی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، جادو تو بہت بڑی تکلیف ہے۔ نظامی صاحب یقین جانیے اگر میرا بس چلے تو میں ہر بندے کے ماتھے پہ یہ حدیث لکھ دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کا حیا ہے، کانٹا تو دور کی بات ہے، مرض تو دور کی بات ہے، وہ تھک بھی جائے تو اس کی تھکاون کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ شریف لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی آزمائش آ جائے۔ بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا سر، یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کویسچن سوچا ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے، پوچھا تو ایک نے کہ میرے لیے رہ گیا، یہ میرے لیے تکلیف رہ گئی ہے، تو آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، یہ نہ سمجھیں، بہت بڑا اجر جی، بہت بڑا اجر۔ بلکہ سر میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے جیسے آپ کے ایمان کا، تقوی کا لیول بڑھتا جاتا ہے، آپ سفر آگے کو کرتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ بھی تھوڑا مشکل ہوتا جاتا ہے، تھوڑا سخت ہوتا جاتا ہے اس طرح سے؟ دیکھیں آپ کی فکر عین حدیث رسول کے مطابق ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، اوہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ان کے صحابہ ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے پھر ان کا امتحان بھی کرتا ہے، اور وہ بھی قرب الہی کی ایک منزل ہی ہوتی ہے۔ لہذا شریف لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ڈھارس دے دی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت صبر کی تلقین کر دی آپ نے۔ سر آگے بڑھتے ہیں، پوچھا گیا ہے کیا جنات اور شیاطین ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کون سے ایسے گھرانے ہیں جہاں ان کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے؟ کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ شیاطین جن ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، کن گھروں میں رہتے ہیں اس سلسلے میں چونکہ وقت کی نزاکت اور قلت بھی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے، تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہی اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کوشش کرے کہ وائف کو الگ سے سلام کرے، بیٹی کو الگ سے کرے، بیٹے کو الگ سے کرے، اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ تو اس کے بعد جب کھانا آئے تو بسم اللہ،
الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، لقمے لقمے پہ اللہ کا ذکر کرے، واش روم جاتے ذکر پڑھے، نکلتے غفرانہ کا پڑھے. ہوتا کیا ہے، جو جن ہوتا ہے نا شیطان، وہ اپنے چیلوں کو کہہ دیتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج رات کا یہاں پہ سٹے بھی نہیں ہے اور آج رات کا لنچ کھانا بھی نہیں ہے، ڈنر بھی نہیں ہے. کیوں کہ اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے بھی اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھاتے بھی اس نے اللہ کو یاد کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس بندے کو ڈنر بھی نہیں ملے گا، اس بندے کو سٹے بھی نہیں ملے گا. جو گھر میں عموماً لوگ کاروبار سے، دکانوں سے رات کو گھر میں جاتے ہیں، تو بالاہتمام جب آپ رات کو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں، السلام علیکم کی صدا کو عام کریں، آتے جاتے جو ضرورت کا معاملہ ہے ذکر کریں. آپ کے گھر میں پھر شیاطین کا بسیرا نہیں ہوگا. اور اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، بسم اللہ نہ پڑھے، السلام علیکم نہ کہ غفلت، یا جیسے آج کل لوگ موسیقی سنتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، تو شیطان پھر کہتا ہے کہ آج رات کا سٹے آپ کو مل گیا، آج رات آپ لوگوں نے یہیں رکنا ہے. وہاں پھر وہ بسیرا ڈالتے ہیں. اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ٹی وی کی سکرین پر ہے، اس کو کوئی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے بسم اللہ پڑھنی، کوئی خیال ہی نہیں گزرا کہ الحمدللہ کہ میرے دسترخوان پہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں. لوگ ایک ایک لقمے کے لیے کتنے ستائے گئے ہیں اور کیسے بھیک مانگتے ہیں، وہ الحمدللہ اسے یاد ہی نہیں رہا. نہ کھانے پہ ذکر ہے، نہ عند الدخول گھر میں جاتے ذکر ہے. تو پھر شیطان کہتا ہے کہ آج رات کا تمہیں یہاں سٹے بھی مل گیا اور آج رات کا تمہیں کھانا بھی مل گیا. پھر وہ راتیں بھی وہاں گزارتے ہیں اور کھانے بھی وہاں کھاتے ہیں. شیطان کھانا بھی کھاتا ہے، کھانا بھی وہ کھاتے ہیں. یعنی اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کے معاش پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، رزق پر بھی اپنا اثر چھوڑتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں جس نے سوال کیا ہے، ہزاروں گھرانوں کا نہیں، لاکھوں گھرانوں کا اس نے بھلا کیا. وہ گھرانے نہیں ہیں. نظامی صاحب ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، ایسے گھرانے نہیں ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ شیطانی ڈیرے ہیں. اللہ اکبر، اللہ، شیطانی ڈیرے ہیں. اور یقین کیجئے یہی وہ ہماری غفلتیں ہیں کہ جب مسلسل تسلسل کے ساتھ ہم اپنے گھر میں قرآن نہیں کھولتے، آیت الکرسی کی صدا بلند نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آہستہ آہستہ دیکھیں نا، گرد ایک روز پڑی، دوسرے روز پڑی، تیسرے روز پڑی. مجھے بتائیے ایک سال یہاں پہ گرد پڑ رہی ہے اور اسے کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، سال کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ غلاظت. بس یہی چیز، یہی بربادی ہے. اور اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی ایک بھی اس حقیقت کو سمجھ جائے تو جہاں ایمان ہو وہاں نہ جادو ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی ایسی کسر، نہ کوئی شیطان ہے. یہ سب غفلتوں کے مارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر یہ پریکٹس ہو جیسے آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے آپ گھر میں انٹر ہوئے، دروازہ کھولا، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہا، اور پھر اگر آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ بھی پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی دیکھیں، قل هو اللہ اگر آپ روٹین میں کوئی چیز پڑھتے آ رہے ہیں تو پڑھیں. باقی جب آپ گھر میں داخل ہو گئے، بسم اللہ پڑھ کے سلام کیا ہے، کھانے وانے پہ ذکر کیا، واش روم آتے جاتے آپ نے ذکر کیا، باقی پھر رات کو سوتے کے اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہے، اس میں پھر قل هو اللہ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے ایک کویسچن ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، یہ بھی کمال ہے ویسے. لکھتے ہیں کیا جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے جیسا کہ کہتے ہیں فلاں کے موکل ہیں؟ یہ بات شرعی طور پر کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہے کہ کیا جا سکتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. دوسرا ہے کہ شرعی طور پہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ سوال ہے. تو میں دونوں کو آپ کو جواب دیتا ہوں اس حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کیا جا سکتا ہے. کئی لوگ ایسے کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا واللہ عالم بالصواب، جو میں طالب علم نے دین پڑھا ہے، ایسا کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ایسے کسی جن ون کو قابو نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک دلیل تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جناب علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سرکش جن نے آپ کی نماز میں خلل اندازی کی کوشش کی. تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح ہو تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی لو اور سارے اس جن کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لو، اس نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے اور یہ شیطان ہے، یہ جن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے یہ ارادہ کیا
تو مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے اور ایسی بادشاہ دے دے میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو جنوں پہ حکومت اور تسلط یہ ان کا خاصہ تھا, ان کی نبوت کی شان تھی. تو جب رسول رحمت علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے نہ, تو امتیوں کو بھی رسول اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے. اور نظامی صاحب سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے, یہ زمینی حقائق ہیں. جن لوگوں نے ایسے کام کیے نا انہوں نے دو نقصان اٹھائے ہیں. ایک نقصان تو یہ اٹھایا ہے, یہ جو جن جو ہوتے ہیں نا, بیسیکل آپ ایک بات سمجھیں, یہ کوئی انسانوں کے اتنے خیر خواہ نہیں ہوتے. اچھا, یہ ابلیس کی اولاد ہے. تمرد, سرکشی اور بغاوت اور یہ خرابیاں یہ زیادہ ہیں ان میں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو اپنے قابو میں کر کے وقتی طور پہ تو کچھ فائدے لے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا نقصان زیادہ کریں گے. اور ایسے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں, نسل میں برے اثر ہوئے ہیں, اولاد میں برے اثر ہوئے ہیں, خود کو بھی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. مثالیں موجود ہیں. اور دوسری تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ جس کو قابو کرتے ہیں نا جی, وہ ایسا کوئی شریف زادہ نہیں ہوگا کہ بالکل آپ جیسے اس کو ایک ریموٹ کی طرح چلائیں گے وہ چلے گا, بگائیں گے وہ بھاگے گا. وہ آپ سے بھی کچھ چیزیں منوائے گا, کفر کرواتے ہیں. یہ جو عامل حضرات جنات کو قابو کرتے ہیں, اقسم برب العالمین, یہ ان سے کفر بھی کرواتے ہیں. اللہ, یہ کالا علم, قرآن کی آیات کو الٹ لکھنا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مصحف کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھنا, اور ایسی غلاظت کے ساتھ آیات کو لکھنا, یہ سارے حرام کے دھندے یہ جنات ان سے کرواتے ہیں لیکن یہ بتلاتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا ان کو قابو کیا جا سکتا ہے, بعض ایسے لوگوں نے قابو کیا بھی ہوگا لیکن اس کا ایک تو نتیجہ درست نہیں ہے. اور میں خلاصتاً ایک جملہ بول دیتا ہوں, ایسے ان کو قابو کرنا یہ حرام ہے. بات ہی ختم ہو گئی. حرام ہے, ختم ہے. اور اس کا نقصان ہے. دنیا شریعت ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے بس صبح اٹھو تمہیں اللہ یاد ہونا چاہیے, دوپہر شام کرو اللہ یاد ہونا, رب رب کر کے اپنی زندگی پوری کرو. یہ جو نا تسخیر کائنات کے منصوبے, میرے پاس موکل ہے, وہ بھی خبریں آ گئیں, یہ بھی خبریں آ گئیں, یہ تو سوچ ہی شیطانی ہے. ہم ان کاموں کے لیے آئے نہیں ہیں, کرتب کرنے نہیں آئے. نظامی صاحب ہم ہواؤں میں اڑنے کے لیے نہیں آئے. مجھے میں یہاں بیٹھے قطر کی خبر لے لوں یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں ان خبروں کے لیے یہاں نہیں آیا. لہٰذا اس میں خرابی زیادہ ہے اور شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں. بس ٹھیک ہوگی, بات ہی ختم ہوگی. یہ جو رب ہے یہی سب ہے, تو بس پھر اس کے بعد کوئی بات بچتی نہیں ہے. اچھا سر, آگے پوچھا گیا ہے کہ جادو کے بالکل ابتدائی آثار کون سے ہیں, چند ایک بتا دیں تاکہ شروع سے اس کو قابو کیا جا سکے. اس سلسلے میں دیکھیں, جیسے آپ جب کوئی جسمانی مرض کا آپ کو سامنا ہوتا ہے تو آپ جو اچھا کوئی ڈاکٹر ہو, 2-3 کو آپ چیک اپ کرواتے ہیں. ایک تو جو اہل علم عاملین ہو نا, کچھ جہال عاملین ہیں جو بطور پیشہ اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے تھوڑی سی مشاورت کے بعد. ایک تو یہ ہے کہ آپ 2-3 جو خوف خدا رکھنے والے عاملین ہیں, آپ ان سے ذرا رابطے میں رہیے, تو اس سے کافی خیر آپ کو ملے گی. باقی آپ نے چونکہ ابتدائی آثار پوچھے ہیں کہ جس سے شروع سے ہی قابو کر لیا جائے, اس سلسلے میں دیکھیں نظامی صاحب, چونکہ جادو کی اقسام کئی ہیں تو اس کے آثار بھی کئی ہوتے ہیں, لیکن اجمالی طور پہ ڈراؤنے خواب شروع ہو جاتے ہیں, برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, بندہ گائیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے, غلاظت دیکھنا شروع کرتا ہے خواب میں. اور جب ایسے خواب تسلسل سے آئیں تو پھر اچھے روحانی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. یہ نشانی ہے اس کی, یہ نشانی خطرناک ترین ابتدائی نشانی ہے. ٹھیک ہے, یہ خوابوں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جسم پہ نشانات بھی شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا سکن پرابلم بھی نہیں ہے اور جلد کے امراض آپ نے ٹیسٹ ویسٹ کروائے ہیں, کوئی ایسا بلڈ پرابلم آپ کو نہیں, سکن پرابلم نہیں ہے, پھر بھی نشانات بنتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, بنتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, یہ بھی خطرہ ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آغاز ہو رہا ہے اس چیز کا, اور یہ جادو اپنا اثر دکھانے کے لیے بالکل تیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر کوئی خون کے چھینٹے پڑتے ہیں, یہ بھی حقیقت ہے, خون کے چھینٹے پڑے تو یہ بھی ایک نشانی ہے. اس طرح چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اچھا, ایسے بھی ہوتا ہے. جادو جنات جب شیطانی قوتیں تحرک میں آتی ہیں تو چیزوں کا چوری ہو جانا اور ان کا غائب ہو جانا, ایسے شاذ و نادر کے, یہ وہ میں بات کر رہا ہوں جہاں اوریجنل حقیقت میں جادو ہوتا ہے. ویسے تو میں نے پہلے سوال میں واضح کر دیا ہے نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں,
کوئی جن گھر میں ہی ہوتا ہے جو چیزیں چھپا لیتا ہے اور چرا لیتا ہے، جی وہ جن گھر میں ہی ہوتا ہے. اور ہم نے نظامی صاحب ایسے درجنوں جن گھر سے پکڑے، وہ گھر کا ہی جن تھا، کہ وہ خاتون خانہ ہی جن تھی ماشاءاللہ. جی لیکن اس کے ہاتھ کی صفائی ایسی تھی کہ باؤ جی کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ فزیکل آپ بتا رہے ہیں. یہ 3-4 چیزیں میں نے بتا دی. ایک تو خواب ہیں ڈراؤنے اور گندے برے، دوسرا جسم پہ نشانات، تیسرا کوئی چیزوں کا اچانک سے غائب ہو جانا اور بالکل حقیقت میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایسی بددیانتی گھر میں نہیں ہے، یا کوئی ایسے چھینٹے ہیں، یا آپ کے بستر پر کوئی حشرات کیڑے مکوڑے ایسے گر پڑتے ہیں، کیونکہ جنات ایسی شکلوں میں آ جاتے ہیں نا جی. تو یہ ابتدائی آثار ہے. تو اس سلسلے میں آ کے پھر جو اذکار والے معاملات ہیں نا ان کو بہت زیادہ بڑھا دینا چاہیے. ذکر کے معاملات کو بہت بڑا، اپنی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز میں پھر عرض کروں گا کیونکہ یہ غلیظ جنس ہے، ان کی اکثریت غلیظ ہے، یہ غلاظت کو پسند کرتے ہیں. اپنے واش روم کے معاملات، جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، دروازہ ڈور بند رکھیے گا. بسم اللہ جب آپ کپڑے اتارتے ہیں اس کا التزام، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اذکار پہ پابندی کیجیے، انشاءاللہ یہ معاملہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا. وقت تھوڑا آگے جا رہے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایڈ کر دیں سر آپ. جلدی سے میں چاہوں گا کہ یہ سوال بھی ہم کمپلیٹ کر لیں. شریر جنات اور جادو سے بچنے کے لیے ہاں کوئی تگڑا وظیفہ بتا دیں جو حد درجے طاقتور ہو. میں چاہ نہیں رہا تھا یہ رہ جائے سوال. دیکھیں جی، ایک تو سب سے تگڑا وظیفہ بار بار ہمارے پروگرام میں یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے، اس پر آپ پابندی کریں. صبح و شام 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھیں. ٹھیک ہے. اور رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، تکفیک عن کل شیء، جو بعد صلاۃ الفجر وقبل المغرب، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور فجر کے بعد 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جادو اور جنات سے اسے محفوظ کر لیتے ہیں. اور ایک روایت مسند احمد میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. وہ دعا اگر آپ یاد کر لینا جی، آپ سے مراد میرے ناظرین ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا نور ہے. ایک دفعہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، استغفر اللہ علیہ باللہ، رخ انور پہ آگ کا شعلہ پھینکنے کا ارادہ کیا. ایک بدبخت جن نے تو جبریل آ گئے، تو سیدنا جبریل نے آ کر آپ کو یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما خلق و برأ و زرع ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير یا رحمان. اس کا مطلب ہے اللہ میں تیرے پورے کلمات کے ذریعے تیری پوری کائنات کے ہر شر سے خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ یہ پڑھ لیں اور میٹھی نیند سو جائیں. کعب احبار یہ مخضرم ہے، یعنی صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، دورہ جاہلیت پایا، صحابہ کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، تو ان کے لیے ایک تیسری قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مخضرم. یہ یہودی عالم تھے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی کالے علم اور جادو کے ذریعے نعوذ باللہ استغفر اللہ مجھے گدھا بنا دیتے، مجھے گدھا بنا دیتے. میں یہ کلمات پڑھتا رہا ہوں. نظامی صاحب کیا کلمات ہیں جن بندے کے دل میں اللہ کی حب ہو اور زبان پر یہ کلمے ہو، اس کے انگ انگ سے آواز آتی ہے، بندے بس کر، اب تیرے تک کوئی چیز نہیں پہنچے. سبحان اللہ. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت من وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. جادو جنات کے حوالے سے اب تک ہم نے جتنے پروگرام کیے ہیں اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ ان 3 چیز، چونکہ آپ ایک لفظ بول رہے ہیں تگڑا جی، تو وہ تگڑے سے میرا شوق تھوڑا سا بڑھ گیا کہ آپ کو کوئی تگڑی چیز بتاؤں. بالکل سر. تو معوضات پہ پابندی کیجیے، اور ساتھ میں نے 2 دعائیں بتلائی ہیں، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ناظرین کو سکرین پر بھی پیش کر دی جائیں گی. اس پر پابندی کریں جی، خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. گھر بیٹھے آپ تنہا نہیں ہیں جی. میں ناظرین کو آخر پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا نظامی صاحب، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نہیں چھوڑا. ہمیں تو آپ نے وہ کچھ دیا ہے کہ ہماری زندگی کی طریق راتیں بھی روشن کر دی ہیں. سبحان اللہ. غفلتوں نے ہمارا ستیہ ناش کیا. میں غفلتوں کی چادر سے باہر نکل اس سے باہر آنا چاہیے. سر میں چاہوں گا آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آخری دعا آپ نے بتائی نا، یہ تھوڑی چھوٹی بھی ہے کمپیریٹیولی، اور میں چاہ رہا ہوں دوبارہ ریپیٹ کریں. ویسے تو ہم سوشل میڈیا پہ لگائیں گے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ
میں اللہ تعالیٰ کے عظمت والے چہرے کی پناہ میں خود کو دیتا ہوں کہ جس سے بڑی عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، اور ایسے کلمات پوروں کے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں جس کو کوئی نیک بد کراس نہیں کر سکتا۔ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور اپنے آپ کو اللہ کے تمام پاکیزہ ناموں کی پناہ میں دیتا ہوں جو میرے علم میں ہے اور جو میرے علم میں نہیں ہے۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَزَرَعَ، ہر اس شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دیتا ہوں جو اس نے پیدا کی، جو اس نے پھلائی اور جو اس کی زمین پر چلتی۔ جامع ترین کلمات۔ سبحان اللہ۔ کعب اخبار کہتے ہیں اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کر کے گدھا بنا۔ اور سر یہ کتنی کوانٹٹی میں ایک بار پڑھنا ہے یا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ سر یہ تو وہی بات ہے نا، سیانے کہتے ہیں آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ سجدے میں آپ پڑھیں جی، پڑھتے جائیں جی، دیکھیں اس میں کتنے بڑے کلمات ہیں جی، آپ پڑھتے جائیں۔ جس ذکر میں عدد کا تعین نہیں ہوتا اس میں ایک اشارہ مخفی ہوتا ہے کہ اسے زیادہ پڑھا جائے، تو آپ اس کو پڑھتے رہیں جی۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدت توحید ہے جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ اپنی حب کی بات ہے، اپنی طلب کی بات ہے، طلب کی بات، لے لو جتنا لینا ہے۔ دیکھیں کل کے جو حالات ہیں نا، نظامی صاحب کلیجہ پھٹتا ہے جب میں جادو زدہ خواتین کو دیکھتا ہوں، مردوں کو دیکھتا ہوں، ان پہ جادو کی وجہ سے آنے والی امراض کو دیکھتا ہوں، کیسے ان کی خوشیاں جو ہیں وہ سلب کر دی گئی ہیں، یقین کریں ہوں کا عالم ہوتا ہے۔ تو ایسے تکلیف دہ لمحات سے خود کو بچانے کے لیے اگر ہم یہ چیزیں پڑھتے رہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں تعداد کے چکروں میں پڑھنا چاہیے۔ مجھے فیصل آباد سے یہاں آنا ہوا ہے، مجھے رستے میں 10-15 دفعہ پڑھ دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ حسین ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا، آپ پڑھتے رہیں۔ جس کو اللہ کی، جس کی جتنی خیر اللہ کی جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر ویری ویل سیڈ، پیغام آپ نے دے دیا، اور پیغام کا خاصہ یہ ہے کہ ہم ایسا پیغام دیتے ہیں جو سننے دیکھنے والوں کو سمجھ لگ جاتا ہے۔ میں اور مزید کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ حافظ عمر شفقت، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور مولانا عبد المنان راسک صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ پلیئر ہیونگ یو، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب ایسی شخصیات کے پہلو میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ نہیں جی، بس پروگرام دیکھتے رہیے، صبح وطن کو پسند کرتے رہیے، اور جو خاص دعائیں آج آپ کو بتا دی ہیں یہی خاصہ ہے، ان کو پکڑ لیجئے۔ ہم سوشل میڈیا پہ ان کو اپلوڈ بھی کریں گے، سیکھ لیجئے، یاد کیجئے، اور اللہ کی رحمتوں کو انجوائے کیجئے۔ پھر ملیں گے نوید نظامی اور صبح وطن کی ٹیم کو اجازت دیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔